السلام علیکم، میں آپ کا دوست عبدالباسط۔ آج ہم انتقال وراثت کا مکمل طریقہ کار سمجھیں گے، جس میں سب سے پہلے ہم انتقال درج کریں گے۔ اس کے بعد ریونیو آفیسر کے لاگن کو کھول کر وہاں سے انتقال کو منظور کریں گے۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، میں اس کو چیپٹر وائز کر دوں گا۔ آپ اس ویڈیو کو چیپٹر وائز بھی دیکھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ان کے علیحدہ میں سیکشن بنا دوں گا۔ جہاں پہ کنفیوژن ہو آپ مکمل وہ چیپٹر علیحدہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ انتقال وراثت پہ جو میں نے گزشتہ ویڈیو بنائی ہے اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی فائل میں ڈاکومنٹس لگے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے ہم لوگ مورث کا رقبہ چیک کریں گے کہ اس کا رقبہ کن کن کھیوٹوں میں ہے۔ اس کے لیے ضلع، تحصیل، موضع، نام، سرپرست کا نام آپ لکھ کے تلاش کریں گے تو اس میں دیکھیں یہ 234 کھیوٹ میں محمد رمضان ولد حشمت، اس کا 50 کنال رقبہ موجود ہے ایک ہی کھیوٹ میں۔ اب ہم وارثوں میں سے کسی ایک کا ٹوکن جاری کریں گے۔ ٹوکن جاری کرنے کے لیے ہم لوگ خدمات میں اجراء نقل و اندراج انتقال میں گئے اور ساتھ ہی درخواست گزار کی ونڈو اپیئر ہوگی جس میں شناختی کارڈ انٹر کیا۔ یہ آدمی پہلے سے سروسز لے چکا ہے، یہاں سے اس کی بائیو میٹرک کریں گے۔ بایاں انگوٹھا پہلے سے سیو ہے، اگر نہیں سیو تو انگلی سلیکٹ کر کے ہم لوگ اس کی ایک دو انگلیاں سیو کر لیں گے۔ بایو میٹرک تصدیق ہو چکی ہے۔ تصویر لف کریں گے۔ تصویر کیپچر کرنے کے بعد اگر کوئی چیز مسنگ ہے وہ پوری کریں گے۔ فون نمبر نہیں لکھا ہوا تھا تو فون نمبر میں نے لکھ دی ہے، اس کو آگے بھیجا۔ یہاں پہ دیکھیں اس کی راجپوت قوم آ رہی ہے، میں نے اسے قوم پوچھی تھی تو انہوں نے بتائی تھی، لیکن یہاں پہ اتنا ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں نے اندراج کرنا ہے تو صحیح معلومات دینی ہے۔ یہاں پہ دوبارہ پھر بایو میٹرک کی اور آپشن جتنے بھی ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے۔ اندراج انتقال کھول لیا، بنیادی معلومات دیں گے۔ ضلع، تحصیل آٹو فل ہے پہلے سے ہی۔ موضع ہم لوگ لکھیں گے۔ موضع لکھنے کے بعد قسم انتقال وراثت بذریعہ زبانی۔ تاریخ اندراج آٹو فل ہوتی ہے، پہلے سے لکھی ہوتی ہے، محفوظ کریں گے تو ہمارے پاس رجسٹر انتقالات کھل گیا۔ اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے فریقین جو ہیں وہ درج کرنے ہیں۔ سب سے پہلے پرانے اندراج میں جو ہے وہ مورث آئے گا، جس بندے کی وراثت ہو رہی ہے، جو فوت ہوا ہے، جس کا فائل کے اندر بطور ثبوت ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگا ہوگا۔ تلاش کریں گے۔ یہ دیکھیں 234 کھیوٹ میں نام کے اوپر کلک کیا، 50 کنال رقبہ ہمارے سامنے شو ہو چکا ہے اس کا۔ آپ نے اس کو بطور پرانا اندراج سلیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ہی سلیکٹ کیا پرانے اندراج کی سلاٹ میں یہ بندہ شو ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس کا شناختی کارڈ انٹر نہیں تھا۔ شناختی کارڈ میرے سامنے کاپی موجود تھی تو میں نے اس کا شناختی کارڈ انٹر کیا۔ اچھی پریکٹسز جو ہیں وہ اپنانی ہیں اور بالکل جان نہیں چھڑوانی کہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہو بھی اور ہم لوگ اس کو صحیح طریقے سے درج نہ کریں۔ شناختی کارڈ محفوظ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اب نیا اندراج کریں گے۔ آپ لوگوں نے پہلے سے پوچھ لینا ہے، جتنے بھی وارث ہیں، کہ آپ کے پاس کوئی رقبہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر کسی نے وراثت سے پہلے خریدا ہو اور اسی گاؤں میں خریدا ہو تو اس کا ہم لوگ نیا شخص درج نہیں کریں گے، پرانا ہی کریں گے۔ یہاں پہ پہلا وارث بطور نیا شخص ہم لوگوں نے شناختی کارڈ لکھا۔ شناختی کارڈ لکھنے کے بعد جیسے ہی آپ نیکسٹ باکس میں جائیں گے تو اگر تو یہ آٹو فل ہو جاتا ہے
تو اس کا مطلب ہے یہ آدمی پہلے کوئی سروسز لے چکا ہے. یہ دیکھیں محمد انوار ولد محمد رمضان. اب دیکھیں یہ قوم جو ہے اس کی یہ قوم نرگانہ سے آل آ رہی ہے. یہ غلط ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھیں میں آپ کو ٹیلی بھی کرواتا ہوں. یہ دیکھیے والد کی قوم راجپوت سیال نرگانہ ہے اور بیٹے کی جو قوم آ رہی ہے وہ اکیلی نرگانہ سیال آ رہی ہے. یعنی یہ پہلے جو ہے اندراج اس کا غلط ہوا ہے. آپ لوگوں نے یہ ختم کر دینا ہے. ختم کرنے کے بعد ہم لوگ اب نیا شخص کیسے ایڈ کریں گے؟ یعنی شناختی کارڈ لکھتے ہیں تو آٹو فل کر دیتا ہے. آپ لوگوں نے شناختی کارڈ لکھنا ہی نہیں ہے بلکہ سیدھا نام لکھنا ہے, رشتہ سلیکٹ کرنا ہے, اور یہاں سے جو قوم ہے وہ از سر نو ہم لوگ ڈھونڈ کے جو صحیح اس کے والد کے ساتھ جو میچ کرتی ہے وہ والی ہم لوگ ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے لکھ دیں گے. فون نمبر 00 فی الحال لکھ دیں گے کیونکہ سارے فریق آئے نہیں ہوتے. یہ دیکھیں اب راجپوت سیال نرگانہ, راجپوت سیال نرگانہ, یہ اب درست ہو گیا. اب ہم لوگ آگے سے جا کے جہاں پہ شناختی کارڈ انٹر کریں لکھا ہوتا ہے وہاں سے جا کے ہم لوگ شناختی کارڈ انٹر کریں گے تو یہ والا پروفائل جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. شناختی کارڈ دیکھ کے اکیلا اکیلا ڈیجٹ دیکھ کے ہم لوگوں نے یہ درج کرنا ہے. محفوظ کیا. اب یہ دیکھیں والد کا نام بھی اوپر, قومیت بھی آ رہی, سارا کچھ چیزیں. نیا شخص اگلا جو فریق وارث ہے وہ ہم لوگ درج کریں گے. شناختی کارڈ لکھا پہلے دیکھ کے دیکھ لینا ہے کہ آٹو فل ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر تو آٹو فل ہو رہا ہے اور ساری معلومات بھی درست ہیں تو ہم لوگ اسی کو منتخب کر لیں گے, نہیں تو جس طرح پہلے میں نے بتایا کہ نام اور سرپرست لکھ کے یہ دیکھیں اب اس کا اکیلا ہی راجپوت آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, مطلب یہ بھی قوم جو ہے یہ پہلے سے صحیح درست ایڈ نہیں ہوئی. نیا شخص ایڈ کیا. اب نام لکھیں گے, رشتہ میں والد, پھر والد کا نام, والد کا نام لکھ کر قومیت جو ہے وہ درست ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے ہم لوگ لکھیں گے. یہ دیکھیں یہ والا پروفائل جو ہے یہ بھی سیو کیا اور نئے اندراج میں 2 لوگ انٹر ہو چکے ہیں. بالکل پہلے کی طرح شناختی کارڈ درج کریں گے دیکھ کے, اور جو دوسرا فریق وارث ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب تیسرا فریق وارث شناختی کارڈ لکھ کر دیکھا آٹو فل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر آٹو فل ہو رہا ہے اور قوم ولدیت ہر چیز درست ہے تو ہم لوگ اسی کو محفوظ کر لیں گے. نہیں, یہ پچھلے بھائی کا جو کاپی کیا ہوا تھا وہی آ گیا تھا. شناختی کارڈ انٹر کیا. ان کا پروفائل پہلے نہیں ہے, نہ انہوں نے کوئی خدمت لی ہے. یہ میرے خیال میں ویسے بھی مائنر تھا لڑکا, نابالغ تھا. محمد زمان ولد, سرپرست لکھیں گے والد کا نام, اور درست قومیت جو ہے وہ درج کریں گے. محفوظ کیا. دیکھیں یہ تینوں بھائی جو ہیں یہ ان کی قومیت ایک ہے, شناختی کارڈ درست درج ہے.
اس کے بعد ان کی بہنوں کا اندراج کریں گے. کوشش کریں کہ جو بیٹے ہیں وہ پہلے درج کریں، اور سب سے پہلے بڑا بیٹا سب سے پہلے، اس کے بعد اس سے چھوٹا، اس کے بعد اس سے چھوٹا. پھر بہنوں کا اندراج کریں، سب سے بڑی بہن، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی، اس سے چھوٹی. اور اگر والدہ حیات ہیں تو والدہ کو سب سے پہلے درج کریں. یہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے بعد میں جب حصے ہم لوگ لکھتے ہیں تو سم ٹائم بھائی والا جو حصہ ہے وہی بہن کو لکھا جاتا ہے. درست اندراج کیا کرنے کے بعد اگلی بہن کو ہم لوگ درج کریں گے. شناختی کارڈ لکھ کر یہ بھی ایک دفعہ سرچ کر لینا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہن کی اگر شادی ہوئی ہے اور وہ بیوہ ہیں تو ان کو خامند کی طرف سے حصہ آیا ہوتا ہے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خامند نے خرید کر دیا ہو، یا کوئی اس طرح کی صورت بھی ہو سکتی ہے. لکھ کے دیکھنا ہے آپ نے. قومیت جو ہے وہ لکھیں گے، راجپوت، سیال، نرگانہ. فون نمبر لکھیں گے اور محفوظ کر دیں گے. اسی طریقے کے ساتھ میں یہ اکیلا اکیلا کر کے اس وجہ سے بتا رہا ہوں، ویڈیو بھی لینتھی ہوگی کافی زیادہ، کہ آپ کے سامنے یہ پورا انتقال جو ہے وہ فل پارٹیکولرز کے ساتھ آپ کے سامنے درج ہو. نام لکھیں گے. نام کو آپ نے بمطابق شناختی کارڈ لکھنا ہے. اگر خاتون ہے تو اس کے رشتہ دوم میں اس کے خامند کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس صورت میں لکھنا ہے اگر آپ کو ایشورٹی ہو کہ یہ نام درست ہے. فریقین سارے درج ہو چکے ہیں. 3 بھائی اور 3 بہنیں. اب 3 بھائی اور 3 بہنوں کا جو ایک ان میں بیوہ بھی ہیں، ہاں، 3 بھائی، 2 بہنیں اور 1 بیوہ. ان کا ہم لوگوں نے یہ inheritance.ilm summit ویب سائٹ میں جا کے ہم لوگوں نے ان کے حصے نکالے. اور یہ والا جو کام ہے، اگر کوئی اور ویب سائٹ چلانی ہے تو وی پی این آپ لوگوں نے آف کر کے چلانی ہے، نہیں تو وہ ویب سائٹ اور کوئی چلے گی نہیں. یہاں سے کھیوٹ منتخب کی. مورث کا پورا حصہ 1/1. وراثت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، 2 دفعہ نہیں ہوتی. 1/1. یہ نہیں کہ آدھا حصہ ابھی وراثت کر دیا، آدھا بعد میں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. 1/1 مکمل حصہ جائے گا. یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں، آپ نے اگر بیوہ کو نیچے لکھ دیا ہے تو سب سے پہلے بیوہ کا حصہ 1/8. اگر اولاد ہے تو وہ نکالیں گے. اولاد ہوگی تو 1/8 حصہ ہوگا، نہیں تو 1/4. بھائیوں کا وہ حصہ جو ہم لوگوں نے ویب سائٹ پہ کیلکولیٹ کیا، 7/32. ہر بھائی کو برابر حصہ، ان کا قانونی اور شرعی جو حصہ بنتا ہے اس کے مطابق. ایک 1/8 بیوہ کا نکالنے کے بعد باقی 7/8 حصہ جو ہے وہ بہنوں اور بھائیوں میں 2:1 کی ریشو کے ساتھ منتقل ہوتا ہے. چونسٹھ میں سے 7 حصے ویب سائٹ نے ہمیں کیلکولیٹ کر کے دیے ہیں. یہ جو رقبہ نکلا ہے یہ آپ لوگوں نے جو وارث آیا ہے اس کو بتانا بھی ہے کہ آپ کی والدہ کا اتنا حصہ ہے، آپ کی بہنوں کا اتنا حصہ ہے، اور آپ ہر ایک بھائی کا اتنا اتنا حصہ ہے. یہ دیکھیں 50 کنال پرانا اندراج تھا اور 50 کنال نیا اندراج ہو چکا ہے. 0 لکھ کر
یہاں پہ جب ہم لوگ محفوظ کریں گے تو یہ ویب سائٹ یہاں پہ سٹک ہو جاتی ہے، یہ اس کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے، ہوپس ہو یہ فیوچر میں ریزالو ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے انتقال نمبر یاد رکھنا ہے، اور یہ جو ویب سائٹ سٹک ہوئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے آپ ڈیش بورڈ پہ جا کے دوبارہ انتقال کو کھولیں، موضع یاد رکھیں، انتقال نمبر یاد رکھیں، اور جا کے ڈیش بورڈ سے نیا یہ آپ لوگوں نے اوپن کرنا ہے دوبارہ سے۔ حوالہ نمبر میں انتقال نمبر لکھا، تلاش کیا، یہاں پہ نام کی جگہ پہ وارث کا نام آ جائے گا جس کا ہم لوگوں نے ٹوکن چلایا ہے۔ یہ دیکھیں انتقال نمبر، موجودہ کیفیت، اندراج انتقال ہو رہا ہے ابھی۔ جیسے ہی اندراج ہو جائے گا تو یہ جب اگلے لوگن میں جائے گا تو یہاں پہ آئے گا کام جاری ہے، بل لفظ 0 لکھ کر جیسے ہی سیو کریں گے تو یہ دیکھیں کل فیس اس کی 1000 روپے آ گئی، اور ویلیویشن قیمت بھی اس نے جو ہے ویلیویشن ٹیبل کے مطابق جو قیمت ہے وہ بھی اس نے بتا دی ہے، 50 کنال کی یہ اس نے نکال کے دی ہے۔ اب جو آخری کام جو پچھلے اندراج میں بتا نہیں سکا وہ شجرہ لف کرنے کا طریقہ تھا۔ شجرہ آپ لوگوں نے کیسے لف کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ آخری یہاں سے آگے تو چلا جاتا ہے لیکن میں یہیں سے آج شجرہ لف کروں گا، جس میں شجرہ نسب شامل کریں کلک کریں گے، ہر چیز ان ایکٹیو آئے گی۔ جیسے خاندان نمبر منتخب کیا تو ان کے والد کا جو خاندان نمبر ملا ہوا ہے الاٹ شدہ ہے وہ والا آ جائے گا، اور قوم کی جگہ پہ قوم آ جائے گی۔ انتقال سے شامل کرنا ہے ہم لوگوں نے، انتقال سے کوئی بندہ شجرے میں شامل نہیں ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں نے ڈریگ کر کے نیچے جانا ہے تو نئے جو اندراج ہم لوگوں نے فریق شامل کیے ہیں ان کے آگے یہ ان کا پہلے والا جو خاندان ہے، متوفی کے بہن بھائیوں کا جو خاندان نمبر وہ لگا ہوا ہے، یہاں سے ایڈٹ کریں گے۔ آسیہ بی بی بیٹی ہے یہ محمد رمضان ولد حشمت کی، اس کو سیو کر دیں گے۔ بیٹی کا نام لکھا، دختر، پچھلی گھڑی میں آپ لوگوں نے والد کا نام لکھنا ہے جہاں سے رقبہ آگے منتقل ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سارا یہ کام کرتے جائیں گے۔ سکینہ بی بی یہ بیوہ ہیں، غلطی سے دختر لگ گیا تھا یہاں پہ۔ زمان چھوٹا بھائی، پچھلی گھڑی منتخب کی اور ہم لوگوں نے ان کو شامل کر دیا۔ یہ دیکھیں ایک بھائی ہے، ان کے رشتہ میں دختر لکھا گیا تھا، ولد کر دیا ہے۔ آپ لوگوں نے بار بار جو چیزیں ہیں وہ دیکھ دیکھ کے اور اچھے سلیقے کے ساتھ ریوائز 2 بار کر لینا ہے۔ یہاں سے خاندان منتخب کیا، سبھی کے رشتے لکھے جا چکے ہیں، مطلب شجرہ یہ مکمل ہو گیا، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور شجرہ لف کر دیں گے۔ معلومات محفوظ ہو گئی ہیں۔ اب حتمی انتخاب میں جا کر ہم یہ دیکھیں خاندان نمبر آ چکا ہے یہاں پہ، یہاں سے چالان پرنٹ کریں گے اور ریمارکس میں انتقال وراثت لکھیں گے۔ یہی انتقال وراثت جو ہے یہ انتقال کی کاپی کے نیچے آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا۔ یہ چالان فارم ہمارے سامنے
آ گیا ہے جس کے اوپر انتقال نمبر قسم سارا لکھا ہوتا ہے. مزید کو خدمت درکار نہیں ہے. یہ جیسے ہی کریں گے تو یہ والا جو ٹوکن ہے یہ ختم ہو جائے گا. رجسٹرز انتقالات میں جا کر موضع منتخب کیا, انتقال نمبر لکھیں گے اور انتقال نمبر لکھنے کے بعد تلاش کریں گے. تلاش کر کے 2425 ہے یہ. جیسے ہی انتقال درخواست پہ کلک کیا تو یہ درخواست جو ہے اس کی بھی آپ لوگوں نے اس کا بھی پرنٹ لے لینا ہے کیونکہ یہ شامل مثل ہوتا ہے, اس کو فائل کے اندر لگانا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہ اندراج مکمل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ آر او کے لاگن میں جائیں گے. جی تو ریونیو آفیسر کے لاگن میں آ چکے ہیں. اوپر آپ نام دیکھ سکتے ہیں ریونیو آفیسر کا, قسم انتقال, تحصیل ساہیوال. یہ ڈیش بورڈ پہ اس وقت ہم لوگ موجود ہیں. گاؤں کا نام لکھیں گے, حوالہ نمبر لکھیں گے. ریفریش کیا تو ڈیش بورڈ پہ وہی والا انتقال کھل جائے گا. اس کو ہم لوگوں نے سلیکٹ کر لینا ہے, چن لینا ہے. چنیں گے تو رجسٹر انتقالات ریونیو آفیسر کے لاگن میں کھل جائے گا. ایک چیز دھیان میں رہے کہ یہ والا جو انتقال ہے یہ اب پٹواری کے لاگن میں نہیں کھل سکتا. ریونیو آفیسر کے لاگن میں ہم لوگوں نے کرنا کیا ہوتا ہے, یہاں پہ ایک تو ہم لوگ اگر کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو, کوئی درستگی کرنی ہو تو یہاں سے بھی ہو سکتی ہے, حصے بھی بدلے جا سکتے ہیں. اور دوسرا اہم کام ہم لوگوں نے فری کین کی تصدیق کرنی ہوتی ہے. یہاں سے دیکھیں آپ, فری کین اگر بدلنے ہوں, کوئی درستی کرنی ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. حصے بدلنے ہوں تو حصے بھی بدلے جا سکتے ہیں. تصدیق فری کین میں گئے, یہاں پر جا کر سب سے پہلے ہم لوگوں نے گواہان جو ہے وہ درج کرنے ہیں 2. یہ پہلا گواہ, اس کا شناختی کارڈ لکھا تو ظاہری بات ہے جو گواہ ہے وہ پتی دار ہوتا ہے, یعنی اس کا گاؤں کے اندر رقبہ ہونا لازمی ہے. تو ہم لوگ نیچے فری کین کے یہ شو ہو رہا ہوگا, وہاں سے جا کے ہم لوگوں نے بائیو میٹرک ان کی کرنی ہے, بذریعہ منتخب کرنا ہے. یعنی بائیو میٹرک کے تھرو ہم لوگ ان کا اندراج کریں گے. بائیو میٹرک ظاہری بات ہے وہ خود آئے گا تو اس کی بائیو میٹرک ہوگی, اور خود آنا ہی گواہن کا یہ لازمی ہے. پہلا بائیو میٹرک کیا اور تصویر لف کریں گے. سم ٹائم یہ تھوڑا دیر لگاتا ہے تو تصویر لگائی, اور محفوظ کر دینا ہے. جیسے ہی محفوظ کریں گے آپ کو یہ جو نام کے آگے ایک کراس سا ریڈ نظر آ رہا تھا یہ گرین ٹک میں بدل جائے گا, یعنی ان کی بائیو میٹرک ہو چکی ہے. اس کے بعد دوسرا گواہ شامل کریں گے. یہ گواہ جو ہیں یہ آر او آفیسر, ریونیو آفیسر کے سامنے جو ہیں یہ تصدیق کرتے ہیں کہ جو مورث ہے یہ ہمارا جاننے والا تھا, ہمارے گاؤں کا تھا, اور ان کا رقبہ بھی موجود ہے. ان کو یہاں شامل کرنے کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے, اور ان کے جو قانونی شرعن جو وارث ہیں وہ یہی ہیں جو یہاں پر موجود ہیں یا جن کو حصہ مل رہا ہے. گواہ منتخب کیا, وہ بھی اب دیکھیں شو ہو رہا ہے لیکن اس کے سامنے وہی ریڈ کراس نظر آ رہا ہے, اس کو بذریعہ منتخب کریں گے. بائیو میٹرک تصدیق ہوگی پہلے, بایاں انگوٹھا ان کا سیو ہے پہلے. اگر انگوٹھا نہیں بھی سیو تو ہم لوگ وہ سلیکٹ کر کے 4 دفعہ لگوائیں گے فنگر تو اس کو سیو کر سکتے ہیں. تصویر لف کی, اگر کیمرہ رسپانس نہ دے رہا ہو
یہاں پہ خالی ڈبے آ رہے ہوں وائٹ کلر کے تو آپ لوگوں نے بائیو میٹرک تھوڑی دیر کے لیے اتار دینی ہے. اتار کے اکیلا کیمرہ لگائیں گے تو تصویر کیپچر کرنی آسان ہوگی. 2 گواہ جو ہیں ان کی تصدیق ڈل چکی ہے. اب آپ لوگوں نے جو وارث آیا ہے اس کی تصدیق کرنی ہے. وارث کی کوئی اپنا سیو نہیں ہے، انگلی سیو نہیں ہے کوئی. کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے جو انگلی سیو کی تھی وہ ٹوکن میں کی تھی. یہ والا ڈیٹا بیس آئی تھنک سو الگ سے ہوتا ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ہم لوگ بایاں انگوٹھا سلیکٹ کیا اور 4 دفعہ بایاں انگوٹھا اٹھا کے دوبارہ لگوانا ہے تو اوپر گنتی کاؤنٹ ڈاؤن رہتا ہے. اب یہ انگوٹھا بایاں انگوٹھے کے ساتھ ٹک بھی لگ گیا، سیو کر دیں گے. تصویر لگائیں گے اس کے بعد. تصویر کیپچر کی، محفوظ کر دیا. اسی انتقال کے ذریعے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی فریق حاضر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ اس کے نمائندے کو کیسے شامل کرو گے. نمائندہ یا مختار عام یا مختار خاص، یہ یہاں پہ نمائندہ مشتری از خود کی جگہ آپ لوگوں نے نمائندہ مشتری لکھا اور شناختی کارڈ لکھیں گے. پھر اب اس کا بھائی جو ہے وہی اپنے بھائی کی جگہ یہاں پہ آیا. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہا ہوں. بایو میٹرک کی محمد انوار کی جگہ اس کا بھائی زوار احمد جو ہے وہ تصدیق ڈال رہا ہے ایک وارث کی حیثیت سے. تصویر دوبارہ لگائیں گے. یہی جو تصویر ہے یہ انتقال کی کاپی کے اوپر جو چھپ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھو گے کہ انتقال کی آپ کچھ کاپیاں دیکھو گے 2-4 بندوں کی تصویریں اوپر لگی ہوتی ہیں اور باقیوں کا صرف نام ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے ہوتا ہے. اب یہ صرف از خود زوار احمد کی تصویر وہاں پہ لگے گی، باقی کسی کے نہیں لگے گی. محمد رمضان جو مورث ہے، متوفی ہیں، ان کی بذریعہ آپ منتخب کریں گے دستاویز کے تھرو. یعنی ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے ہمارے پاس، ایک دستاویز ہے. ایک متوفی آدمی حاضر نہیں ہو سکتا. باقی جو لوگ ہیں وہ بھی حاضر نہیں ہیں، وہ ایک درخواست بھی لکھ سکتے ہیں جس میں یہ سارے لوگ بتائیں گے کہ ہم لوگ شامل نہیں ہو سکتے. تو ہم لوگ ان کی حاضری جو ہے وہ دستاویز کے ذریعے ڈال سکتے ہیں. دستاویز کا مطلب اصل میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا عذر، یہ لوگ دور ہوں گے کافی زیادہ، ان کی بہنیں بھی ہیں، آپ ان کو بذریعہ دستاویز. انتقال وراثت میں اتنا ایشو نہیں ہوتا. باقی جتنے بھی خاص طور پہ بیع کا جو انتقال ہے اس میں آپ لوگوں نے یہ لازماً کروانا ہے یہ کام. ان کی بایو میٹرک از خود کروانی ہے. بایو میٹرک اصل میں ایک انٹینشن بھی ہوتی ہے کہ ایک آدمی نے حاضر آ کر انتقال درج کروایا. فیصلہ لکھیں گے. فیصلے میں سب سے پہلے جو مقام اور تاریخ ہے وہ آپ لوگوں نے خود لکھنی ہے. اور ایک دفعہ سارا فیصلہ، یہ اسپیسیمن سیو ہے یہاں پہ، یہ خود بخود لکھ دیتا ہے، لیکن یہ ایک مشینی فیصلہ سمجھ لیں. اس کو آپ نے ایک دفعہ دوبارہ شروع سے آخر تک پڑھ لینا ہے. کہیں پہ کوئی املا کی غلطی تو نہیں ہے، کہیں پہ کوئی ڈیجٹ تو غلط نہیں ہے، کھیوٹ نمبر غلط تو نہیں ہے. یہ میں جس جگہ پہ بیٹھ کے انتقال میں نے لکھا، درج کیا اور پاس کروا رہا ہوں، وہاں کا میں نے مقام، تاریخ اور فریقین جو ہیں یہ سارے پڑھے ہیں. فوتیدگی
کی تصدیق کی، شجرہ نسب کی تصدیق کی کہ یہی وارثان ہیں، رقبہ کی تصدیق کی کہ یہ رقبہ ان کے پاس ہے، ان کے والد یہ کاشت کرتے رہے ہیں، یہ گواہان یہ بیان دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو جتنا حصہ جس کھیوٹ میں سے بنتا ہے وہ یہاں پہ ہم لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ اس کو محفوظ کریں گے تو یہ نیچے جو فیصلے کی سلاٹ ہے اس میں یہ فیصلہ نظر آنا شروع ہوگا۔ یہاں سے یہ فیصلہ اگر غلط لکھا گیا ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ حتمی انتخاب میں گئے، حتمی انتخاب دیکھیں، پرانا اندراج نیا اندراج 50-50 کے نال، ابھی فیس موصول نہیں ہوئی تو وہ سائیڈ پہ اوپر لیفٹ کارنر میں نظر آ رہا ہے فیس وصول نہیں ہوئی۔ ابھی میں نے دوست کو بھیجا بینک میں فیس اتارنے کے لیے، کہ وہ فیس چلان لے کے چلا گیا، جیسے ہی آتا ہے میں وہ بھی شامل کرتا ہوں۔ یہاں سے اگر آپ منظور پہ کلک بھی کریں گے تو یہ نوٹس دے گا کہ فیس وصول نہیں ہوئی، یا کوئی اگر رقبہ صحیح تقسیم نہیں ہوا وہ بھی یہاں پہ آئے گا، کھیوٹ برابر نہیں ہے، 1/1 نہیں ہے، وہ بھی یہاں پہ آ سکتا ہے۔ مطلب یہ ایمی کلک کرنے پہ یہ تصدیق نہیں کرے گا۔ اچھا، اب دستاویزات لف کرنی ہے، اس میں جو ہر ٹیب ہے اس کے سب سے اینڈ پہ دستاویزات لف کریں کا آپشن آ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے لف کریں گے تو نیچے ساری تفصیلاً نظر آ رہی ہوں گی، منتقلی کی تفصیل میں جا کے بھی دیکھیں گے وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے، بنیادی معلومات کے آخر میں بھی آ رہا ہے۔ میں یہاں سے لف کرتا ہوں، نیا آپ لوگوں نے کہ کہیں سے بھی جا کے آپ لوگ دستاویزات لف کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بیان حلفی، درخواست، شجرہ، اخبار، اشتہار، آپ لوگوں نے پھر دستاویز کی جو قسم ہے وہ بھی بتانی ہے۔ یہ شجرہ لف کر رہے ہیں تو یہ شجرہ جو ہے یہ شو ہو رہا ہے، کر کے محفوظ کر دیں گے۔ دستاویزات جو ہیں ان کا سائز 300 KB سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے آپ دستاویز جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ شجرہ نسب تصدیق شدہ پٹواری، گرداور اور ریونیو آفیسر کا گواہان کے نام اور ان کی تصدیق بھی شامل ہے اس میں۔ اس کے بعد یہ 3 بیان حلفی ہیں، ایک پتی دار، نمبردار اور وارث کا۔ اس کو اکٹھا سلیکٹ کر کے آپ بیان حلفی قسم میں لکھ سکتے ہیں، یہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ سلیکٹ کریں گے، قسم دستاویز شامل ہو چکی ہے۔ تفصیل ہو کوئی تو تفصیل بھی آگے نریشن ہم لوگ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی دستاویزات بھی لف کر دیں گے۔ اگر کسی دستاویز کی قسم نہیں آ رہی تو اس کو آپ متفرق میں ڈالیں گے۔ ابھی ہم لوگ آگے ایک ڈاکومنٹ متفرق میں ڈالنے والا پڑا ہوا ہے میرے پاس، نادرہ فیملی یا FRC ہم لوگوں نے یہ بھی لف کر دیا ہے۔ یہ نیوز پیپر، اشتہار جو اخبار کا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے وراثت میں خاص طور پہ۔ اور یہ وہ درخواست ہے جو ریونیو آفیسر صاحب کے نام وارث نے لکھی کہ ہمارا انتقال وراثت درج کیا جائے۔ اس کی کوئی کیٹیگری نہیں آ رہی، قسم یہاں پہ شامل نہیں ہے، تو ہم لوگ اس کو متفرق دستاویز میں رکھ دیں گے۔ محفوظ کیا۔ بنیادی معلومات سے حتمی انتخاب تک ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں فل کر لی ہیں۔ اب ہمارا جو چالان ہے وہ بھی
پے ہو چکا ہے، فیس وصول ہو چکی ہے۔ تفصیل برائے بینک چلان، یہ ساری آٹو فل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ تاریخ، ادا شدہ رقم، برانچ جس میں ہوا ہے، بینک کا نام، چلان نمبر، ساری چیزیں یہاں پہ محفوظ ہو چکی ہیں۔ یہاں سے جا کے بھی آپ دستاویز جو چلان ہے وہ لف کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ چلان نمبر وغیرہ خلاصہ فیس وصولی میں آ رہا ہوتا ہے، یہ پہلے نہیں تھا۔ شجرہ بھی لف ہو چکا ہے، دستاویزات بھی لف ہو چکی ہیں، اور اب فیصلہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ جیسے ہی منظور پہ کلک کریں گے وہ آپشن دے گا کہ آپ ٹرانزیکشن منظور کر رہے ہیں، کہ آپ کو یقین ہے۔ اس کے بعد یہ آر او کا تھم امپریشن مانگے گا کہ اب آر او صاحب اپنا تھم لگائیں گے تب یہ انتقال جو ہے یہ منظور ہوگا۔ بائیو میٹرک تصدیق ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں نے کہہ رہا ہے کہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں، جی پرنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے آپ لوگوں نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے۔ اصولی طور پر ایک پرنٹ نکال کر آپ وارث کو دیں، ایک پٹواری اپنے پاس رکھے، ایک تحصیلدار صاحب کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں، یہ پرانا اندراج ادھر والی سائڈ پہ، رائٹ سائڈ پہ، اور لیفٹ سائڈ پہ جو نیا اندراج ہے جس میں وارثان، یہ دیکھیں جن بھائی صاحب کی تصویر ہم لوگوں نے بائیو میٹرک کی تھی ان کی تو تصویر آ رہی ہے، باقی کسی کی تصویر نہیں آ رہی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا انتقال وراثت جو اے ٹو زیڈ ہم لوگوں نے سیکھا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ کو مزید پوچھنی ہے آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے واٹس ایپ نمبر پر، ابھی سکرین پر میں شیئر کر دوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ مزید کو کیوری کو انفارمیشن چاہیے، اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔